بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری میں ایک روایت آتی ہے جس کا مضمون یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خودکشی کی کوشش کی تھی۔ اس روایت کے متعلق مرزا جیلوی نے کچھ سال پہلے جون 2019 میں مجلس نمبر 68 کے عنوان سے ایک کلپ ہے، اس میں یہ کہا تھا کہ یہ روایت گستاخانہ ہے۔ نما ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ بات یہ کہ واقعتاً یہ یعنی گستاخانہ چیز ہے۔ پیغمبر کے بارے میں یہ امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خودکشی کی کوشش کریں گے۔ یہ بات کر کے مرزا جیلوی بڑی بری طرح پھنس چکا تھا، کیونکہ دوسری کتابوں پر گستاخی کے عنوان سے اس نے جو فتوے دوسری کتابوں پر لگائے تھے، اولیاء کی کتابوں پر، وہ سارے فتوے اس کو صحیح بخاری پر بھی لگانے پڑتے۔ اس کے علاوہ مرزے کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے مرزے نے سوچا کہ جان ہی چھڑاؤں، نہ رہے گا سر اور نہ ہوگا درد۔ تو مرزے نے رجوع کر لیا۔ ابھی تازہ کلپ مرزے کا سامنے آیا ہے، اس کے بالکل شروع میں مرزے نے جو بات کی ہے وہ آپ سن لیں۔ نعوذ باللہ۔ دیکھیں، میں نے بھی کسی زمانے میں یہ جذبات میں آ کے بول دیا تھا کہ یہ گستاخانہ بات ہے۔ اب مرزے نے یوں جان چھڑائی کہ جی میں نے جذبات میں آ کر بول دیا تھا کہ یہ گستاخانہ بات ہے، یعنی صحیح بخاری پر اس نے اتنا بڑا فتویٰ لگایا تھا کہ یہ روایت گستاخانہ ہے، اگرچہ وہ روایت بے سند ہے، لیکن بہرحال مرزے نے فتویٰ لگایا تھا کہ یہ گستاخانہ ہے۔ اب کہتے ہیں میں نے جذبات میں آ کر کہہ دیا تھا۔ مرزے کے اس جملے کا جواب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مرزے کی زبان سے ہی دیا جائے، وہ آپ سن لیں۔ نہیں، وہ بابا جی ذرا خاص حالت میں تھے نا اس وقت، انہوں نے ٹن سن انہیں نہیں، یہ ذرا مرزوبیت علی کیفیت، پاگل ہے، ہاں پاگل کہہ لو، کلندر کہہ لو، مرزوب کہہ لو، تو سیدھی طرح کو پاگلوں مان رہے ہو تسی۔ امید ہے جہلمی فرقے کے سمجھدار لوگوں کی عقل ٹھکانے آ گئی ہوگی۔ جب اولیاء کے کسی جملے کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جملہ جذبات میں نکل گیا ہوگا، تو اس وقت مرزا جہلمی کا جو تبصرہ تھا، آج وہی تبصرہ 100% خود مرزے پر فٹ آ رہا ہے۔ اس لیے مرزے کا کیا ہوا تبصرہ ہم خود مرزے کو ہی گفٹ کرتے ہیں۔ تو مرزے کے شاگردوں سے ہم بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جب مرزا صحیح بخاری پر گستاخی کا فتویٰ لگا رہا تھا، کیا مرزا ٹن تھا؟ کیا مرزا پاگل تھا؟ جبکہ مرزے کا دعویٰ ہے کہ مجھے بات کرنے سے پہلے لاکھ دفعہ سوچنا پڑتا ہے۔ یہ بڑا ذمہ دار پلیٹ فارم ہے، مجھے بات کرتے ہوئے لاکھ دفعہ سوچنا پڑتا ہے۔ تو مرزے کا یہ دعویٰ ہے کہ بات کرتے ہوئے بھی لاکھ دفعہ سوچنا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جب ویڈیو ریکارڈ ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح ایک ایک چیز چیک کرتے ہیں، جو حصہ قابل اعتراض ہوتا ہے اس کو ہم کاٹ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اپلوڈ کرتے ہیں۔ ہماری پوری ایڈیٹوریل پالیسی ہے، کرٹکس بیٹھتے ہیں، ایک ایک ویڈیو کو وہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم کٹنگ کے بعد ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم چڑھاتے ہیں اس کی پوری ذمہ داری لیتے ہیں قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں۔ جب مرزے کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے ریکارڈ کرتے وقت بھی بات کرنے سے پہلے لاکھ دفعہ سوچنا پڑتا ہے، اور یہ بھی دعویٰ ہے کہ ریکارڈ کرنے کے بعد بھی ہم ایک ایک چیز اچھی طرح چیک کرتے ہیں، تو خود مرزے کے اصول کے مطابق ہمارا سوال تو بنتا ہے کہ جب مرزا صحیح بخاری پر گستاخی کا فتویٰ لگا رہا تھا تو کیا مرزا نے کوئی اتنی زیادہ مقدار میں پی لی تھی کہ نہ ریکارڈ کرتے ہوئے اس کو پتہ چلا، نہ بعد میں ویڈیو چیک کرتے ہوئے اس کو پتہ چلا؟ تقریباً 3.5 سال کا عرصہ گزر گیا، اس کو اب ہوش آیا ہے کہ میں نے جذبات میں آ کر بات کہہ دی تھی۔ اس سے یہ بات بھی بالکل واضح ہو گئی کہ مرزے کے اس طرح کے فتوے جذباتی پن میں آ کر ہوتے ہیں، اس کا تحقیق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر قابل افسوس بات یہ ہے کہ جب مرزے کے شاگرد نے اس کو متوجہ کیا کہ آپ نے صحیح بخاری پر جو گستاخی کا فتویٰ لگایا ہے یہ درست نہیں ہے، ظاہر ہے وہ بھی سمجھتا تھا کہ اس طرح تو ہم بری طریقے سے پھنس چکے ہیں، تو جب وہ شاگرد نے متوجہ کیا تو اس نے شاگرد کو کیا جواب دیا وہ بھی آپ سن لیں۔ چلیں، بائی چانس آپ کی پرچی آئی ہے، وہ مجھے غلام محی الدین بھائی کتنے عرصے سے کہہ رہے تھے، علی بھائی رجوع ریکارڈ کراؤ، میں کہ تسی کرا دیو، میرا نام وچ لے دیو۔ انہوں نے کئی مہینے پہلے اس کی ایک ویڈیو بنا دی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میری علی بھائی سے بات ہوئی ہے، انہوں نے میرے موقف کے ساتھ ایگری کیا ہے، تو میں نے کہا کبھی کوئی کیفیت طاری ہوئی تو کر دوں گا، آج آپ کی پرچی آئی تو کیفیت طاری ہو گئی۔ اندازہ کریں اس نے صحیح بخاری پر اتنا بڑا فتویٰ لگا دیا کہ اس کے اندر گستاخانہ روایت ہے۔
اتنا بڑا فتویٰ بھی لگایا، پھر اس کو متوجہ بھی کیا گیا، بار بار کہا گیا، لیکن اس نے بڑا بے پرواہ ہو کر جواب دیا کہ جب مجھ پر کیفیت طاری ہوگی میں رجوع کرا دوں گا۔ یعنی مرزا اپنے آپ کو اس بات کا پابند نہیں سمجھتا کہ اپنی اتنی بڑی غلطی معلوم ہونے کے بعد فوراً رجوع ریکارڈ کروائے۔ تو مرزا کس منہ سے دوسروں سے یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ وہ فوراً رجوع ریکارڈ کروائیں؟ کیا مرزا دوسروں کو بھی اجازت دے گا کہ وہ یہ کہیں کہ جب ہمارے اوپر کیفیت طاری ہوگی، جب ہمارا دل کرے گا ہم رجوع ریکارڈ کروا دیں گے؟ یا اگر کوئی اور آدمی اپنی غلطی سے رجوع ریکارڈ نہ کروا رہا ہو، کیا مرزا اس کے ساتھ بھی حسن ظن رکھے گا کہ ہو سکتا ہے اس پر ابھی تک کیفیت طاری نہ ہوئی ہو؟ یا یہ ساری سہولتیں مرزے نے اپنے لیے چھپا کر رکھی ہوئی ہیں؟ یعنی دوسروں کے لیے مرزے کے اصول اور ہوتے ہیں، اپنی ذات کے لیے مرزے کے اصول اور ہوتے ہیں۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر بڑی عجیب بات ہے کہ مرزے نے اس فتوے سے جس دلیل کی بنیاد پر رجوع کیا، جب وہ دلیل آپ کے سامنے آئے گی، شاگرد نے جو اس کے سامنے دلیل پیش کی اور اس کی بنیاد پر اس نے رجوع کیا، جب وہ آپ سنیں گے تو ایسے لگے گا کہ اندھا اندھے کے پیچھے چل رہا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خودکشی کی کوشش کی، یہ نہیں ہے کہ کوشش کر لیتے، بلکہ یہ ہے کہ کوشش کی۔ اب اس کو گستاخی کہنے سے مرزے نے جو رجوع کیا وہ کس دلیل کی بنیاد پر رجوع کیا، وہ ذرا آپ سن لیں۔ میں پہلے سے سمجھتا تھا کہ گستاخی ہے، لیکن اس کو میں نے دقت نظر سے دیکھا۔ بڑی دقت نظر ہے۔ اور مرزا جی صاف صاف بات کرو، سیدھی سیدھی بات کرو کہ میری موٹی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی تھی، میرے شاگرد نے مجھے یہ بات بتائی تو مجھے اس بات کا پتہ چلا۔ کہتے دقت نظر سے دیکھا۔ حالانکہ اگلی بات آپ خود سن لیں، یہ خود اقرار کر رہا ہے کہ میرے شاگرد نے مجھے سمجھایا تو مجھے پتہ چلا۔ اس کو دقت نظر نہیں کہتے۔ ہمارے ایک بڑے قریبی دوست، ہمارے اسٹوڈنٹ، محقق آدمی ہیں، غلام محی الدین بھائی لاہور میں ہوتے ہیں، انہوں نے میری اس طرف توجہ دلائی کہ علی بھائی اس میں گستاخی والا کون سا پہلو ہے؟ کیا یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کی حفاظت کرتا ہے اور وہ گناہ نہیں کرتے؟ اگرچہ مائل ہو سکتے ہیں، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں سورہ یوسف میں آیا کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا اور یوسف بھی قصد کر لیتا۔ ہاں، بس ایک جملے نے نا، ہمارے ایک اسٹوڈنٹ کے ایک جملے نے ہمارے اس ذہن کا عقدہ کھول دیا۔ مرزا واقعی موٹی عقل رکھتا ہے، اس ایک جملے نے مرزے کے ذہن کا عقدہ کھول دیا۔ حالانکہ دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے، ہم بتا چکے ہیں کہ بخاری کی روایت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خودکشی کی کوشش کی، اور آیت کے اندر یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام ارادہ کر لیتے، کیا نہیں، کر لیتے۔ دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے۔ جب دونوں میں بڑا فرق ہے تو پھر اس آیت سے بخاری والی روایت کا عقدہ کیسے حل ہو گیا؟ اس کو کہتے ہیں کہ اندھا اندھے کے پیچھے چل رہا ہے۔ میں نے کہا بالکل یار، یہ تو حرام کام ہے، ایک ایسی عورت کے ساتھ منہ کالا کرنا جو ماں بھی ہو۔ منہ بولی ماں تو تھی نا، پالا تھا نا۔ کیا مرزا یہ بات کہیں صراحت کے ساتھ دکھا سکتا ہے کہ زلیخا یوسف علیہ السلام کی منہ بولی ماں تھی؟ سورہ یوسف آیت نمبر 21 میں یہ تو آتا ہے کہ زلیخا کے خاوند نے زلیخا سے کہا تھا ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے نفع بخش ہو یا پھر ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ آیت میں تو صرف اتنا ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا کر لیں، ہو سکتا ہے یہ اور چیز ہے، اور بیٹا بنا لیا یہ اور چیز ہے۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مرزے کی موٹی عقل اگر اس فرق کو نہ سمجھے تو الگ بات ہے۔ بہرحال مرزے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کہیں ثبوت پیش کرے کہ یوسف علیہ السلام کی وہ منہ بولی ماں تھی اور یوسف علیہ السلام اس کے منہ بولے بیٹے تھے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 23 میں الفاظ ہیں، یوسف علیہ السلام نے کہا تھا معاذ اللہ انہو ربی۔ انہو ربی کا ایک مفہوم ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہ لکھا ہے کہ آپ کا خاوند میرا آقا ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر بھی جب یہ واقعہ پیش آیا تھا زلیخا سے یہ کہا تھا، زلیخا کے خاوند کے متعلق کہ یہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا۔ کہیں یہ بھی آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے زلیخا کے خاوند کو اپنا باپ کہا ہو۔ اور اسی طرح سورہ یوسف آیت نمبر 30 میں یہ بھی آتا ہے کہ جب یہ واقعہ ہو چکا تو شہر کی جو عورتیں تھیں انہوں نے تبصرہ کیا زلیخا کے متعلق کہ یہ اپنے غلام کو پھسلا رہی ہے۔
وہاں عورتوں نے غلام کا لفظ بولا، حالانکہ اگر یوسف علیہ السلام منہ بولے بیٹے بن گئے تھے تو ان عورتوں کو بھی تو پتہ ہونا چاہیے تھا۔ وہ عورتیں یوں کہتی کہ اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ یہ کام کر لیا۔ غلام کے ساتھ کام کرنے کے مقابلے میں بیٹے کے ساتھ اس طرح کا کام یہ زیادہ قابل مذمت ہے۔ تو ان عورتوں کو اس موقع پر یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ اتنا بڑا کام کر لیا کہ اس کو پھسلانے کی کوشش میں لگ گئی۔ تو یہاں بیٹے کا لفظ کہنا چاہیے تھا اگر یوسف علیہ السلام منہ بولے بیٹے بن گئے تھے۔ بہرحال یہ مرزا جہلمی پر قرض ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو ثابت کرے۔ کہیں لکھا ہو یوسف علیہ السلام نے کہیں زلیخا کے خاوند کو اپنا باپ کہا ہو، یا زلیخا کو اپنی ماں کہا ہو، یا زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو اپنا بیٹا کہا ہو، اس کا ثبوت پیش کرنا مرزے کی ذمہ داری ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا۔ ٹھیک ہے مرزا جی، آپ کے شاگرد نے آپ کو غلط پٹی پڑھائی ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے بخاری والی روایت کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، کیونکہ دونوں میں بہت فرق ہے۔ قرآن کی آیت کا آپ ترجمہ یہ کر رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام ارادہ کر لیتے، اور بخاری کی روایت میں ہے کہ خودکشی کی کوشش کی۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ آپ آیت سے وہ بات ثابت نہیں کر سکتے۔ مرزے کی یہ حالت دیکھ کر مجھے مرزے کا ہی ایک جملہ یاد آ گیا جو اس نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے متعلق بولا تھا۔ ذاکر نائک کو میں نے تو انگلی نہیں کرائی تھی کہ تو یزید کو رضی اللہ عنہ کہے 2009 میں۔ اگرچہ اس طرح کے گھٹیا الفاظ بولنا ہمیں پسند نہیں ہے، لیکن مرزے کو چونکہ پسند ہیں اس لیے ہم بھی مرزے کے لیے یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ مرزے کو مرزے کے شاگرد نے انگلی کرا دی اور مرزے نے اس انگلی کو قبول کر لیا۔ حالانکہ آیت میں اور بخاری کی روایت میں بڑا فرق تھا، جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں۔ یہ تو حال ہے مرزے کے محقق شاگرد کا، غیر محقق شاگردوں کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔